رمضان کی ایک پرسکون شام تھی۔ محلے کی گلیوں میں بچوں کی آوازیں، افطار کی خوشبو اور اذان کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ مگر گلی کے کونے میں واقع ایک پرانے سے مکان میں ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس خاموشی کے درمیان ایک بوڑھا شخص، علی احمد، ایک پرانی کرسی پر بیٹھا ہوا خاموشی سے دروازے کو تک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور آنکھوں میں ایک انجانی سی امید، وہ امید جو ہر شام زندہ ہوتی اور ہر رات ٹوٹ کر مر جاتی۔ علی احمد کبھی ایک خوشحال آدمی تھا، سرکاری ملازمت کی، عزت دار زندگی گزاری اور سب سے بڑھ کر ایک محبت کرنے والی بیوی اور دو خوبصورت بچوں کا باپ تھا، فراز اور مہوش۔ بیوی کی وفات کے بعد اس نے دونوں بچوں کے لیے زندگی وقف کر دی، خود پر کبھی خرچ نہ کیا، پر ان کے تعلیمی خرچات، خواہشات اور ضرورتوں میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ سخت گرمی ہو یا سرد راتیں، وہ بس ایک ہی فکر میں رہتا، میرے بچوں کو مجھ سے بہتر زندگی ملنی چاہیے۔ فراز نے انجینئرنگ کی اور اچھی نوکری حاصل کی، مہوش نے میڈیکل کیا اور شہر کے بڑے اسپتال میں ڈاکٹر بن گئی۔ علی احمد کی دعائیں رنگ لائیں، مگر شاید اس کی اپنی زندگی رنگوں سے خالی ہو گئی تھی۔ پہل تو دونوں بچے ہر ہفتے ملنے آتے، والد کی طبیعت پوچھتے، ساتھ افطار کرتے، بچپن کے قصے دہراتے۔ علی احمد کی آنکھیں چمک اٹھتیں، مگر وقت کے ساتھ سب بدل گیا۔ نوکری، شادی، بچے، مصروفیتیں، اور پھر علی احمد کی ذات صرف فون کالز تک محدود ہو گئی۔ اب فون بھی کبھی کبھار آتا، باتیں رسمی بن گئیں۔ ابو سب خیریت؟ ابو مصروف تھا، معاف کیجیے۔ ابو انشاءاللہ اگلے ہفتے آئیں گے۔ وہ اگلا ہفتہ کبھی نہیں آتا تھا۔ ایک دن رمضان کی تیسری شام، علی احمد کو شدید بخار ہوا، جسم کانپنے لگا، کھانسی نے سانس لینا مشکل کر دیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فراز کو فون کیا، بیٹا طبیعت کچھ خراب ہے، ذرا آ سکتے ہو؟ فراز نے کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد کہا، ابو کل بہت اہم میٹنگ ہے، پلیز دوا لے لیں، میں ویکنڈ پر آتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے مہوش کو کال کی، بیٹی بس ذرا بخار ہے، ڈاکٹر تک لے چلو نا۔ مہوش نے نرمی سے کہا، ابو کل اسپتال کی ڈیوٹی ہے، پر میں دوائیں بھیج دیتی ہوں، آپ آرام کریں۔ اس کے بعد کئی دن گزر گئے، نہ دوا آئی نہ اولاد۔ محلے کی ایک نیک دل بیوہ خاتون، خالہ رشیدہ، جو علی احمد کے گھر کے قریب رہتی تھیں، انہوں نے اسے نڈھال دیکھا تو اسپتال لے گئیں۔ وہاں پتہ چلا کہ علی احمد کو نمونیا ہو چکا ہے اور اس کی عمر کے حساب سے یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسپتال کے ایک کمرے میں خاموشی سے وہ لیٹا رہتا، بس دروازے کی طرف دیکھتا رہتا، جیسے کسی کا منتظر ہو۔ خالہ رشیدہ نے کئی بار بچوں کو کال کی، پیغام بھیجا، مگر کوئی نہ آیا۔ اسپتال کا بل بھی محلے والوں نے چندہ جمع کر کے ادا کیا۔ نرس کہتی، چاچا ہر صبح پوچھتے تھے، میرے بچے آئے کیا؟ پھر ایک صبح جب سورج نے اپنی پہلی روشنی زمین پر بھیجی، علی احمد نے اپنی آخری سانس لی۔ جانے سے پہلے صرف ایک جملہ کہا، شاید میں اچھا باپ نہیں تھا، یا شاید وقت بدل گیا ہے۔ کمرے میں ایک ڈائری ملی جس کے آخری صفحے پر لکھا تھا، میں ان کے بچپن کی ہر رات جاگ کر گزار چکا ہوں، کاش وہ میرے بڑھاپے کی ایک رات جاگ لیتے۔ 3 دن بعد فراز اور مہوش اسپتال پہنچے، آنکھوں میں شرمندگی، مگر اب صرف خالی بیڈ، ایک پرانا کمبل اور خاموش دیوانیں باقی تھیں۔ نرس نے وہ ڈائری تھمائی اور کہا، چچا آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آخری وقت تک آپ کا انتظار کرتے رہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، شاید دل میں درد تھا، شاید پچھتاوا، مگر اب وقت گزر چکا تھا، اور جو شخص برسوں ان کا منتظر رہا، وہ اب خود ایک یاد بن چکا تھا، ایک تنہا باپ کی یاد۔